نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 130، 31 اور 32 پڑھیں گے۔ آیت نمبر 130 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ سے ہٹ جاتا ہے تو وہ شخص بے وقوف ہے، نادان ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شرافت، ان کی بزرگی اور ان کی فضیلت کو بیان کیا ہے، اور اس کے بعد ان کی جو شرافت اور بزرگی کا سبب ہے اس کو بیان کیا کہ وہ شرافت اور بزرگی اس وجہ سے تھی کہ اللہ کے احکام کو بلا حیل و حجت قبول کر لینا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ بیان کیا کہ انہوں نے اپنی وفات کے وقت اپنی اولاد کو بھی اسی طریقہ پر کاربند رہنے کی وصیت کی۔ تو یہ ان 3 آیات کا خلاصہ تھا۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ واو کا مطلب اور، من کا مطلب جو، یرغب عن اعراض کرے۔ اس میں یہ جو لفظ ہے نا یرغبو، یہ 2 طرح استعمال ہوتا ہے۔ یہ فی کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے اور عن کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو جب یہ لفظ عن کے ساتھ استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہوتا ہے اعراض کرنا، منہ موڑ لینا، اور اگر یہ فی کے ساتھ استعمال ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس میں دلچسپی لینا، اس کی طرف توجہ کرنا، التفات کرنا۔ تو یہاں پر جو لفظ ہے تو یرغب عن کے ساتھ استعمال ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہاں پر کیا ہوگا؟ اعراض کرنا، منہ موڑ لینا۔ اور جو اعراض کرے ملت ابراہیم، ابراہیم کی ملت سے، الا مگر، من جو سفیہا نفسہ بے وقوف ہوا اپنے آپ، یعنی کون ہے وہ شخص جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، ان کے مذہب سے، ان کے دین سے اعراض کرتا ہے؟ اور یعنی اعراض کرنے والا کون ہے؟ الا من سفیہ نفسہ، اعراض کرنے والا وہی شخص ہے کہ جو اپنے آپ میں بے وقوف ہو گیا، یعنی ایسا شخص کہ جس کے سامنے دونوں راستے بالکل واضح ہیں، ہدایت کا راستہ بھی واضح ہے اور گمراہی کا راستہ بھی واضح ہے، تو اس نے ہدایت کے راستے کو چھوڑ دیا ہے اور وہ گمراہی کے راستے پر چل رہا ہے، اور وہ گمراہی کے راستے پر مطمئن ہے۔ تو گویا کہ وہ اپنے آپ بے وقوف بن گیا ہے، اس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا کہ ہدایت کے راستے کو چھوڑ دیا اور گمراہی کے راستے پر چلا، اور گمراہی کے راستے کی جسٹیفیکیشنز تلاش کر رہا ہے کہ میں گمراہی کے راستے پر ہوں اور میں کیسے ٹھیک کیسے ہوں، میں خود کو کیسے درست ثابت کر سکوں۔ تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو ہی بے وقوف بنا رہا ہے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، واو کا مطلب اور، لقد کا مطلب تحقیق، اصطفیناہ ہم نے چنا ان کو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، فی الدنیا، دنیا میں، وَأَنَّهُ اور وہ، فی الآخرۃ آخرت میں، لمن الصالحین البتہ صالحین میں سے ہوں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو، جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت طریقوں سے آزمایا، گھر چھڑوایا، والدین چھڑوائے، عزیز و اقارب چھڑوائے، شہر چھڑوایا، حتیٰ کہ بیوی بچے چھڑوائے، مال و دولت چھڑوایا۔ جب سارا کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ صلاحیت دیکھی کہ اس کو جد الانبیاء بنانا چاہیے، اس میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ اس کو ایسا مقتدا اور پیشوا بنانا چاہیے کہ آئندہ آنے والے جتنے بھی مذاہب ہیں، آئندہ آنے والے جتنے لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے اسی کی ملت کی پیروی کریں، اسی کے طریقہ پر چلیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کے اندر ہی اپنے لیے خاص کر لیا، اپنے لیے
منتخب کر لیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آخرت میں بھی صلحاء میں سے ہوں گے۔ تو یہاں پر جو صالحین ہے اور صالح ہونا ہے یہ فساد کے مقابلے میں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ظاہراً و باطناً دونوں طرح سے صالحین کے امام ہیں، دونوں طرح سے صلحاء کے اندر ان کا شمار ہوگا۔ اذ قال لہ ربہ، اس کا مطلب جب، قال کہا، لہو ان سے، ربہ اس کے رب نے، اسلم تو سپرد کر دے، قال کہا، اسلمت میں سپرد کرتا ہوں، میں نے سپرد کیا لرب العالمین، رب العالمین کے لیے۔ اب یہ جو وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ فرمایا، یہ اسی کی گویا کہ ایک دلیل ہو گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ظاہری اور باطنی طور پر صالح ہونے کی دلیل دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم تو اپنے آپ کو میرے سپرد کر دے، یعنی اپنے وجود کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو وہ میرے سپرد کر دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بلا توقف اس میں سوچا نہیں، اس میں سوال نہیں کیا، بلکہ کیا ارشاد فرمایا، اذ قال لہ ربہ اسلم، جب کہا ان کے رب نے کہ تو سپرد کر دے، قال اسلمت لرب العالمین، کہا کہ میں خود کو رب العالمین کے سپرد کرتا ہوں، میں نے سپرد کر دیا۔ اس میں کوئی سوال نہیں کیا کہ کیسے سپرد کروں، کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا۔ وہ جس طرح گائے کو ذبح کرنے کے لیے سوالات ہوئے تو بہت سارے سوالات ہو سکتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے احکام کو بلا حیل و حجت کے، بلا قیل و قال کے، من و عن تسلیم کیا، جیسے اللہ نے فرمایا اس کو ویسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قبول کیا۔ تو ایک مسلمان کا شیوا یہی ہونا چاہیے کہ جب اللہ کا حکم اس کے سامنے آ جائے تو پھر اس میں حیل و حجت نہ کرے، قیل و قال نہ کرے، بحث و مباحثہ نہ کرے، پھر اس میں وہ یعنی یہ نہ دیکھے کہ یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، میرے لیے کیا حکم ہے، پہلے کیا حکم تھا۔ بس جو اللہ کا حکم آ گیا اس کو اپنی استطاعت کے مطابق وہ پورا کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہاں تک تو یہ بات ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے منتخب کیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ خود امت مسلمہ کی دعا کی تھی کہ اے اللہ میری ذریت کے اندر ایک امت مسلمہ پیدا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے اسی نسبت سے اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، امت مسلمہ کا امام، امت مسلمہ کا مقتدا اور پیشوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بنا دیا، اور اسی بات کی وصیت کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو۔ یہاں پر دیکھیں ووصا، اور وصا کا مطلب وصیت کی، بہا اسی کی، کس بات کی، کہ جب میں اللہ کے لیے اپنے آپ کو سپرد کر چکا ہوں تو تم بھی اپنے آپ کو اللہ کے لیے سپرد کر دینا۔ اور وصیت کی اسی کی، کس نے، ابراہیم نے، بنی ہی اپنے بیٹوں کو، اپنے بیٹوں سے مراد حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ویعقوب، اور یعقوب نے بھی۔ یہود و نصارہ کہتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہمیں یہ وصیت کی تھی کہ تم، یہودی کہتے تھے کہ حضرت یعقوب نے وصیت کی تھی کہ تم یہودیت پر قائم رہنا، اور نصارہ یہ کہتے تھے کہ حضرت یعقوب نے یہ وصیت کی تھی کہ تم نصرانیت پر قائم رہنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا کہ ابراہیم کا طریقہ اور یعقوب کا طریقہ وہ یہی تھا کہ تم اسلام پر قائم رہنا، انہوں نے یہودیت یا نصرانیت کی بات نہیں کی تھی۔ اس سے جو اگلی آیت ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر بھی فرمایا۔ تو وصیت کی تھی اسی بات کی، یعنی اسلام پر قائم رہنے کی وصیت کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، ایک لفظ ہوتا ہے نصیحت اور ایک ہوتا ہے وصیت۔ نصیحت تو عام آدمی زندگی میں کرتا ہے،
وصیت جو ہوتی ہے وہ بوقت وفات ہوتی ہے، کہ اپنی وفات کا وقت جو آدمی اپنی اولاد کو نصیحت کرتا ہے تو اس نصیحت کا نام کیا ہوتا ہے؟ وصیت۔ تو یہاں پر اللہ نے ذکر فرمایا وصیت کا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹوں کو بلا کر یہ وصیت کی، اور اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹوں کو بلا کر اسی بات کی وصیت کی۔ یا بنی، اے میرے بیٹوں، ان اللہ اصطفیٰ، انا بے شک اللہ نے اصطفیٰ چن لیا یا منتخب کیا، لکم تمہارے لیے، الدین یہ دین، یعنی جو ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ منتخب کر لی ہے۔ فلا تموتن، پس تم ہرگز نہ مرنا، الا مگر، وانتم مسلمون، تم حالت اسلام میں ہو۔ یعنی تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ تم اسلام پر ہی زندہ رہو، اور تمہاری موت بھی کس حالت میں آنی چاہیے؟ حالت اسلام میں آنی چاہیے۔ اللہ نے یہ تمہارے لیے اس دین کو منتخب کیا ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہوا سماکم المسلمین، کہ اس نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے، اور حالت اسلام پر تمہیں زندگی کی وصیت کی جا رہی ہے، اور مرتے وقت بھی تمہیں اس بات کی نصیحت کی جا رہی ہے کہ مرتے وقت بھی تم حالت اسلام پر ہی مرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زندگی بھی اسلام پر نصیب فرمائے اور موت بھی اسلام پر نصیب فرمائے۔